بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ایک موقع رحمت کا، برکت کا ہمیں عطا فرمایا۔ رمضان المبارک کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے رات کی عبادت تراویح کی صورت میں عطا فرمائی اور دن کو روزہ رکھنے کی بھی اللہ نے توفیق دی، اور اس کے بعد جب انسان امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے بڑی خوشیوں کا جو اعلان ہے وہ کیا جاتا ہے، اور انسان کے لیے سب سے بڑی خوشی اسی کے لیے ہے جس کو اللہ نجات کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ اگر کسی کی نجات ہو جائے تو یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی۔ لفظ عید اس کا لغوی معنی تو خوشی ہے، اور یوم العید ہوتا ہے خوشی کا دن، لیکن ہمارے ہاں شریعت اسلامی میں عید کا دن بھی عبادت کا دن ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، اور ہم نے ثانوی چیزوں کو اہمیت دے دی کہ شاید یہ عید ہے۔ کبھی ہماری زبان سے یہ نکلتا ہے کہ میرے کپڑے استری نہیں ہوئے تھے، میری عید خراب ہو گئی، میرا کھانا جو ہے وہ خراب ہو گیا، میری عید خراب ہو گئی، میں نے عید ملن پارٹی کرنی، وہ ڈسٹرب ہو گئی۔ تو یہ بنیادی چیز ذہن میں رکھیں کہ عید عبادت کا دن ہے، خراب اس کی ہوئی ہے جس کو عبادت نصیب نہیں ہوئی، جس کو سجدہ شکر کی توفیق نہیں ہوئی۔
کھانے سے عید خراب نہیں ہوتی، کپڑوں سے عید خراب نہیں ہوتی، فضولیات سے عید خراب نہیں ہوتی۔ اس لیے میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید والے دن رو رہے تھے، تو کسی نے آ کے کہا ھذا یوم العید، امیر المومنین آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو عید کا دن ہے۔ ارشاد ہوا بل ھذا یوم الوعید، اگر میرے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے تو پھر تو واقعی خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، اور اگر میرے روزے قبول نہیں ہوئے تو پھر وعید کا دن ہے، عید کا دن نہیں ہے۔ تو عید اس سجدہ شکر کا نام تھا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے روزہ رکھنے کی بھی توفیق دی اور رات کی عبادت تراویح کی بھی توفیق دی، صدقہ فطر ادا کر کے غرباء و مساکین کی خدمت کی بھی توفیق دی۔ تو ہم نے اس کو بڑے پتہ نہیں عجیب سے پیرائے میں عید کو دیکھتے ہیں۔ باقی یہ ساری چیزیں ثانوی ہیں، نئے کپڑے پہننا، اچھے کھانے کا اہتمام کرنا اور جو لوازمات ہیں یہ ثانوی چیزیں ہیں، اور اسلام کا اور دوسرے مذاہب کا فرق ہی یہی ہے کہ ہم خوشی میں بھی اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، ہم غمی میں بھی اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ نہ ہم خوشی میں اپنے اللہ کو بلاتے ہیں، نہ ہم غمی میں اپنے اللہ کو بلاتے ہیں، چونکہ انسان کے ساتھ یہ دونوں جذبات جڑے ہوئے ہیں، یا تو اس نے خوشی کا اس کے ساتھ معاملہ ہے یا اس کے ساتھ غم کا معاملہ۔ تو جسے خوشی میں بھی اللہ بھول جائے وہ بندہ مومن نہیں ہوتا، اور جسے غم میں اللہ بھول جائے وہ بھی بندہ مومن نہیں ہوتا۔ میں نے عید کی بڑی ڈیفینیشنیں دیکھی، لیکن قربان جاؤں سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم باب العلم نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا، یقین جانیے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ پوچھا گیا سرکار عید کیا ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں عید کا دن، سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا جس دن میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتا وہ عید کا دن ہوتا۔ اگر کوئی عید والے دن بھی اللہ کا نافرمان ہے تو اس کو کیا پتہ عید کیا ہوتی؟ کیا کمال کا جملہ فرمایا رات کو سوتے وقت جائزہ لیا کرو، جو دن اللہ کی نافرمانی کے بغیر گزر جائے وہی عید کا دن ہوا کرے۔ باقی یہ جو ہم نے عید کے معاملات کیے ہوئے ہیں یہ اور چیزیں ہیں، ان کا اسلام کی عید سے کوئی تعلق نہیں۔ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ کا کپڑے کا کاروبار تھا، تاجر تھے بہت بڑے، لیکن زندگی اللہ رسول کے حکموں کے مطابق گزارنا، آپ کو پتہ ہے نا کہ حکم ہے کسی مومن کے لیے، مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی چیز فروخت کرتے وقت اس کا عیب نہ بتائے، یہ حکم ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے جب کوئی اپنی چیز فروخت کرنی ہے تو اس کا عیب بتانا ہے کہ یہ اس میں عیب ہے۔
لیکن ہم وہ عیبوں پہ پردے ڈال کے چیزیں بیچتے ہیں اور پھر مسلمان بھی ہیں، پھر ہم ایمان والے بھی ہیں۔ لیکن وہ ایسے ایمان والے نہیں تھے، نماز پڑھنے گئے، بعد میں وہ نوکروں نے کپڑا بیچ دیا، امام پاک نے آ کے دیکھا، فرمایا یہاں وہ کپڑے کے تھان پڑے تھے، تو ملازموں نے کہا کہ وہ تو ہم نے بیچ دیے، فرمایا اس کے اندر تو یہ عیب تھے، تو ان کو بتائے ہیں جو لینے آئے تھے؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں، ہم نے تو نہیں بتایا۔ تو سرکار امام اعظم ابو حنیفہ ان گاہکوں کے پیچھے گئے، انہوں نے کہا کہ تم قیمت اصل کپڑے کی دے کے آئے ہو اور یہ اس میں تو عیب ہیں بڑے، یا قیمت کم کرو یا پھر کپڑا جو اصل ہے وہ لے کے آؤ۔ یہ تھے مسلمان جنہیں دیکھ کے کافر کلمہ پڑھتے تھے۔ اسی لیے اس کافر نے کہا تھا، ایک ایسا ہی بدبخت تھا نا، چیزیں 2 نمبر بیچنا، بے ایمانی کرنا، اور اس کا کہنے لگا کسی کافر کو کہ مسلمان ہو جا، تو اس نے کہا کہ اگر تیرے جیسا مسلمان ہونا تو اسے میں کافر ہی بہتر، تیرے جیسے مسلمان ہونے کی جس میں جھوٹ بھی ہے، بددیانتی بھی ہے۔ تو بات جو میں کرنے لگا تھا، بحری جہاز پہ سامان آ رہا تھا، اطلاع ملی کہ طوفان آ گیا سمندر میں اور جہاز غرق ہو گیا۔ اب بھائی جہاز کپڑے کا غرق ہو گیا، اور امام پاک نے ایسے سر جھکایا اور فرمایا الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اس دور میں ظاہر ہے کمیونیکیشن کا یہ سسٹم نہیں تھا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہاں سے پیغام آیا کہ نہیں، وہ طوفان تو آیا تھا لیکن جہاز بچ گیا، اب کنارے لگ گیا ہے تو سامان پہنچ جائے گا۔ تو یہ خوشی کی خبر تھی۔ پھر امام پاک نے کہا الحمدللہ۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور اگر نقصان ہو جائے تو پھر بھی الحمدللہ، اور اگر سامان بچ گیا ہے، کوئی نفع والی بات ہے، پھر بھی الحمدللہ۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے نفع نقصان پہ الحمدللہ نہیں کہا۔ جب تم نے آ کے مجھے اطلاع دی تھی نا کہ جہاز غرق ہو گیا ہے، تو میں نے اپنے دل کی کیفیت دیکھی تھی کہ میرا دل کہیں اس غم کی خبر سن کے اللہ سے غافل تو نہیں ہو گیا۔ تو میں نے اپنے دل کی جب کیفیت دیکھی کہ اس غم کا دل پہ کوئی اثر نہیں تھا، وہ اپنے اللہ کی یاد میں لگا ہوا تھا، تو میں نے اپنے دل کی اس کیفیت پہ الحمدللہ کہا۔ اور جس دن تم نے آ کے کہا کہ جہاز بچ گیا ہے، پھر میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا کہ خوشی کی خبر سن کے کہیں پھر غافل تو نہیں ہو گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ نہیں، اتنی خوشی کی خبر سن کے بھی وہ اللہ کی یاد میں لگا ہوا۔ اس لیے بندہ مومن نہ غم میں اپنے اللہ کو بلاتا ہے، نہ خوشی میں اللہ کو بلاتا ہے، وہ اپنے اللہ کے در سے دور نہیں ہوتا۔ فرس کو آدمی نہ جانیے گا، وہ کتنا ہی فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور تیش میں خوف خدا نہ رہا، وہ ایمان والا نہیں آتا۔ تو میں یقین جانیے جتنا بھی میں نے پڑھا تھا، مولا علی سرکار کے اس جملے نے طبیعت حشاش بشاش کر دی کہ ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ کی فرما برداری میں زندگی بسر کرتا ہے۔
باقی میں نے سورہ حجرات سے آج کی آیہ مبارکہ جو تلاوت کی، ظاہر ہے آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، کل سے ہمارے ساتھ بھی سارے لوگ ایسے ہی رابطہ کرتے ہیں۔ چاند کے متعلق ہر بندے کی ایک کنفیوژن ہے، پریشانی ہے، چونکہ پوری دنیا میں تو ایسا نہیں ہوا، صرف ہمارے ملک میں ہی ہوتا ہے۔ تو مسائل جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ ہمارا چونکہ یہ جو مکتب ہے یہ قرآن کی تعلیم کا ہے نا، تو جہاں قرآن کا علم ہو وہاں جہالت نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن کے نور سے جہالت دور ہو جاتی ہے۔ آج کل ایک بات بڑی سننے کو ملتی ہے، سائنس بہت ترقی کر گئی، ایڈوانس چلی گئی۔ میں نے شاید 2 جمعے پہلے ایک جملہ کہا تھا کہ سائنس نے بڑی ترقی کی، اور خصوصاً میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کی، اور جب اللہ کی فوج کا ایک چھوٹا سا وائرس آیا تو اس ساری ترقی نے کیا کہا کہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں۔ حل یہی ہے کہ سوشل ڈسٹینس رکھو، ایک دوسرے کے قریب نہ جاؤ۔ مجھے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ بڑا یاد آیا۔ ایک بندہ کسی بیمار سے نفرت کر رہا تھا، تو سرکار نے پوچھا اس سے کیوں نفرت کرتا ہے؟ اس نے کہا جی میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کی بیماری مجھے نہ لگ جائے۔ سرکار نے فرمایا اس کو کہاں سے لگی ہے؟ تجھے تو اس سے لگ جائے گی نا، تو اس کو کہاں سے لگی؟ ہاں احتیاط کا حکم دیا لیکن نفرت کا حکم نہیں دیا کہ اس حد تک نفرت ہو جائے کہ انسان انسانوں کی تیمارداری نہ کر سکیں، ان کی خدمت نہ کر سکیں۔ احتیاط کا معنی نفرت نہیں ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قوانین بنائے وہ ہماری حیثیت کے مطابق بنائے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، میں نے بڑھیا جملہ کہا ہے، سرکار نے اپنی حیثیت کے مطابق نہیں ہماری حیثیت کے مطابق بنائے۔ چاند تو کھلونا ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں۔ تم تو کہتے ہو نا کہ کل اتنی عمر ہوگی، پرسوں کتنی عمر ہوگی، سرکار تو کو ہر وقت پتا ہے کہ چاند اب کہاں ہے، کل کہاں ہوگا، پرسوں کہاں ہوگا۔ لیکن کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی یہ کہا ہو کہ کل میں نے دیکھا ہے کہ چاند طلوع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں، امت کو ایک نظام دینا تھا۔ رویت کا لغوی معنی ہی یہ ہے کہ انسانی آنکھ دے سکے۔ نبوت کی آنکھ تو اس کو دیکھ رہی تھی لیکن میں اور تم نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے قانون نبوت کی آنکھ سے نہیں بنایا گیا، تمہاری آنکھ کو دیکھ کے بنایا گیا۔ انسانی آنکھ چاند کو دیکھ لے تو اس کو کہتے ہیں رویت۔ اب رمضان کا چاند دیکھنا ہے، اس کے لیے حکم ہے کہ 2 عادل گواہ ہوں۔ اب مصیبت یہ ہے نا کہ آج کل کے دور میں ہم صرف گواہ کی بات کرتے ہیں، اسلام کبھی بھی گواہ کی بات نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے گواہی کہیں بھی ہو لیکن گواہی دینے والا عادل ہو۔ فاسق کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ اور آپ کو میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ یہ بات بتائی تھی کہ شریعت اسلامی میں جو قاضی بیٹھتے تھے وہ پہلے گواہ پہ اجرا کرتے تھے۔ اگر گواہ قابل قبول نہیں ہے تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی تھی۔ اور کہاں تک کہ
کہ سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مقدمہ، مشہور مقدمے کی بات ہے، ایک گواہ کو آپ جانتے تھے کہ یہ عادل ہے، جھوٹ نہیں بولتا، بددیانت نہیں ہے، متقی ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ ہائے دوسرے گواہ کے متعلق آپ جانتے نہیں تھے، لوگوں سے پوچھا کہ جانتا ہے کہ یہ عادل ہے یا نہیں ہے؟ ایک بندے نے اٹھ کے کہا امیر المومنین یہ بڑا نیک آدمی ہے، ذرا دیکھیں کہ ہمارے ہاں شریعت میں کتنی احتیاط برتی جاتی ہے۔ سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ شخص کبھی تمہارا ہمسایہ رہا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ اچھا، کبھی تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے سفر تو نہیں کیا۔ کبھی تو نے اس کے ساتھ پیسے کا لین دین کیا ہو؟ اس نے کہا جی یہ بھی نہیں کیا۔ تاریخی جملہ ہے آپ کا سیرت کی کتابوں میں، سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر یہ تیرا ہمسایہ نہیں رہا، تو نے اس کے ساتھ کبھی سفر نہیں کیا، کبھی اس کے ساتھ لین دین نہیں کیا، تو مسجد سے کہیں نکلتا دیکھ لیا اور کہہ دیا کہ بڑا نیک ہے؟ صرف مسجد سے نکلنے والا تو نیک نہیں ہوتا، نیک تو دیکھا جائے گا کہ اپنے ہمسایوں سے اچھا سلوک کرتا ہے یا نہیں کرتا، لین دین میں وعدے کی پابندی کرتا ہے یا نہیں کرتا، سفر میں دوسرے کی تکلیف کی اہمیت دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اور یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا المومن یعرف بالمعاملات لا بالصوم والصلاۃ، مومن نماز روزے سے نہیں پہچانا جاتا، اپنے معاملات سے پہچانا جاتا۔ مومن کی پہچان نماز روزے سے نہیں ہوتی، مومن کی پہچان اس کے معاملات سے ہوتی۔ اس لیے گواہ کے معاملے میں شریعت نے پابندی لگائی ہے کہ گواہ دو ہوں اور عادل ہوں۔ وہ گواہی دے دیں، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہاں پسرور میں چاند نظر آئے تو پورے شہر میں سے صرف دو ہی دیکھیں گے، بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہماری اگر 1,00,000 کی آبادی ہے تو 1,00,000 میں سے صرف 2 بندے ہی دیکھیں گے، لیکن یہ کم از کم کہا کہ 2 عادل گواہ ہوں تو آپ روزے کا اعلان کر دیں۔ لیکن جب عید کا چاند دیکھنا ہو تو پھر جمع غفیر دیکھے، پھر ایک پورا گروہ دیکھے۔ کیوں؟ جب رمضان کا چاند دیکھنا تھا تو وہاں روزہ رکھنا تھا، جب عید کا چاند دیکھنا ہے تو یہاں روزہ چھوٹنے کا معاملہ ہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اس لیے اب چاند دیکھے، جمع غفیر دیکھے، اور پھر وہ بھی اگر گواہی دیں تو ان میں سے عادل گواہوں کو چنا جائے۔ اب جب عادل گواہ گواہی دے دیں گے، قاضی اس گواہی کو قبول کر لے گا۔ اگلا معاملہ بڑا سخت ہے۔ اب چونکہ انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن گواہ عادل ہوں، قاضی وقت اس کا فیصلہ دے دے تو پھر آپ نے اس فیصلے کو قبول کر لینا ہے۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ یہ آیت میں نے اس لیے تلاوت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق کا میں سادہ معنی آپ کو، وہ اصطلاحیں تو مشکل ہوتی ہیں، جو کبیرہ گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، فاسق گمراہ ہوتا ہے، وہ راہ ہدایت سے ہٹا ہوا ہوتا ہے،
دین کو توڑنے والا ہوتا ہے۔ اگر کوئی فاسق آ جائے تمہارے پاس بنا بائن کوئی خبر لے کے، فتبینوا، تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ کسی فاسق کی بات پہ اعتبار نہ کرنا۔ شرابی ہے، بدکار ہے، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے، بے نمازی ہے، فاسق ہے، دین کو توڑنے والا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، اس کی خبر پہ تم مثلا عمل کر لو گے؟ جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ فتبینوا، پس اس کی تحقیق کرو، جانچ پڑتال کرو، ایسی سنی سنائی باتوں پہ عمل نہ شروع کر دو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، اگر اس فاسق کی خبر پہ عمل کرو گے تو اس جہالت میں تم کیا کرو گے؟ کسی قوم کو مصیبت میں ڈال دو گے۔ اس لیے عادل گواہ کا ہونا ضروری ہے۔ علی ما فعلتم نادمین، اور بعد میں جب سچی بات کا پتہ چلے گا تو پھر شرمندے ہوتے پھرو کہ یار میں نے اس کی بات پہ کیوں اعتبار کر لیا تھا۔ یعنی ہم قرآن سے رہنمائی لیتے ہی نہیں ہیں۔ کتنی باتیں ہیں جن کے متعلق ہم بعد میں کہتے ہیں کہ یار میں اس بندے کی گل تے اعتبار کر لیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ بعد میں کیوں کرنا ہے، پہلے تحقیق کرنا۔ بعد میں یہ کیا میں شرمندہ ہوتا پھر رہا ہوں؟ تو کسی فاسق کی بات پہ، اس کی گواہی پہ، اس کی خبر پہ، اور یہ ایسا نسخہ ہے آپ کے گھروں کی لڑائی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ آپ کی بیوی نے کہا کہ تیری ماں جو ہے میرے ساتھ زیادتی کرتی ہے، تحقیق کر لو، اماں سے بھی پوچھ لو کہ اماں نے وہ بات کی بھی ہے یا نہیں کی۔ آپ تحقیق کر لیں گے تو لڑائی سے بچ جائیں گے، اور اگر صرف بیوی کی بات سنیں گے اور ماں باپ سے لڑائی شروع کر دیں گے، بعد میں پتہ چلے گا اوہ بیوی نے تو جھوٹ بولا تھا، پھر شرمندہ ہونے کا کیا فائدہ؟ ماں باپ کہیں تیری بیوی نہیں اچھی، بیوی سے پوچھ لو کہ ماں باپ ایسا کہہ رہے ہیں، یہ بات سچی ہے یا نہیں سچی۔ تو یہ جو ہماری روزمرہ زندگی بھی برباد ہو رہی ہے نا، اور یہ میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میرے ساتھ یہ مسئلہ اس لیے نہیں ہوتا کہ میرے سارے دوستوں کو پتا ہے کہ میں نے اگر کوئی بات بتائی تو اس نے دوسرے سے پوچھ لینی ہے۔ جب کسی کو یہ معلوم ہو جائے گا نا کہ یہ بات یہ دوسرے سے پوچھ لے گا کہ اس نے کی ہے یا نہیں کی، تو پھر آپ کے ساتھ کوئی غلط بات کرے گا بھی نہیں۔ یعنی قرآن کریم کے احکامات پہ عمل کرنے سے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ لیکن شرم اس بات کی آتی ہے کہ ایک عید بدھ والے دن پڑھائی گئی ہمارے ملک میں، وزیرستان میں بدھ والے دن، وہ بھی تو کسی مولوی نے پڑھائی۔ ایک عید کل پڑھائی گئی، ایک عید آج ہو رہی ہے، کئی جگہوں پہ ہو رہی ہے۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی تو جھوٹا ہے۔ کسی کی خبر تو جھوٹی ہے نا۔ تو خدا کے لیے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ مولوی کے جھوٹ سے صرف عام بندہ جھوٹ بولے نا تو وہ صرف وہ متاثر ہوتا ہے، لیکن مولوی اور پیر جھوٹ بولتے ہیں تو پھر دین متاثر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ دین کے نمائندے ہوتے ہیں۔ شرمندگی ہوتی ہے تو انٹرنیشنل لیول پہ اس دین کے لیے یہ معاملہ بڑھتا ہے۔ لیکن اس کا
حل جو میں اکثر آپ کو بتایا کرتا ہوں، اور ہماری یہ ساری تگ و دو اسی لیے ہے کہ وہ بنیادی بات کہ بندہ مومن سے اور گناہ ہو سکتے ہیں، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کاش اس معاشرے سے جھوٹ ختم ہو جائے، یہ سارے معاملات خود بخود ٹھیک ہو جائیں۔ ایک اور بندے حالانکہ میں نے پچھلے رمضان میں بھی یہ وضاحت کے ساتھ بتایا تھا، تراویح علیحدہ عبادت ہے اور روزہ علیحدہ عبادت ہے۔ تراویح کا روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تراویح رات کی عبادت ہے، قیام اللیل ہے، لیکن وہ چونکہ یہ عبادت بھی رمضان میں کی جاتی ہے تو کچھ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید تراویح روزے کے ساتھ کوئی منسلک چیز ہے۔ بھائی تراویح اگر رہ جائے گی تو اس کی قضا نہیں ہے، لیکن اگر روزہ رہ جائے گا تو اس کی قضا ہے، چونکہ وہ فرض ہے، تو وہ علیحدہ عبادت ہے۔ ہاں، اس کنفیوژن میں بھی آپ نے نہیں پڑھنا، اور یہ جو عام بحث چلتی ہے اس میں بھی نہیں پڑھنا۔ اب یہ سارا بوجھ اگر ہوگا تو وہ حکومت وقت پہ ہوگا، اس ادارے پہ ہوگا جس ادارے نے یہ فیصلہ کیا، جنہوں نے گواہیاں قبول کی، جنہوں نے گواہیوں کی جانچ پڑتال کی، ان گواہوں کے عادل ہونے کا انہوں نے کیسے فیصلہ کیا۔ آپ کو حکم یہی ہے کہ آپ کسی کافر ملک میں بھی رہ رہے ہو اور آپ کو انصاف نہ مل رہا ہو تو قیامت کے دن کا انتظار کرنا، قانون کو توڑنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اگر ہر انسان قانون توڑنا شروع کر دے گا تو زمین پر فساد پیدا ہوتا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یہ فتنہ اور فساد پھیلانا قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ یہ جو جھوٹی خبریں ہیں نا، ان سے بھی فساد پیدا ہوتا ہے نا، تو قرآن کہتا ہے کہ جو فساد پیدا کرتا ہے وہ قتل سے بھی بڑا جرم کرتا ہے۔ تو اس لیے عید اب ذہن میں رکھنا کہ عید عبادت کا دن ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنے کا دن۔ خدائے ذوالجلال کی رحمتیں اور برکتیں جو ہم پہ نازل ہوئیں ان کا شکرانہ، اور جو کمی بیشیاں ہو گئیں ان سے توبہ۔ تو عید کا پھر یہ ذہن سے کبھی نہ نکالنا۔ شیخ سعدی نے تو رات کے متعلق کہا تھا کہ ہر شب شب قدر است، ہر قدر تو دانی، ہر رات ہی شب قدر ہوتی ہے اگر کسی رات تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، وہی رات شب قدر ہے۔ اور اگر کوئی شب قدر کو بھی شراب پی رہا ہو تو اس کو کیا پتہ شب قدر۔ تو مولا علی سرکار نے بھی کیا فرمایا کہ ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا